بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں آصف جنجوعہ ٹیم ٹرینرز آف پاکستان کی جانب سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے ہمارے مہمان علی عباس صاحب ایک ٹرینر، رائٹر اور ٹریولر ہیں۔ جس موضوع پہ آج ہم علی عباس صاحب سے بات کریں گے وہ موضوع ہے طالب علموں میں سٹریس اور نشے کے بڑھتے ہوئے رجحانات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یاسر جنجوعہ، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے بڑے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ پہلی بات میں بتا دوں، میں کوئی زیادہ مصروف نہیں ہوں، اور یہ پرسیپشن نہ دیں آپ لوگوں کو کہ میں بہت مصروف ہوں۔ لے جی، آپ کا حکم تھا، میں نے آنا تھا۔ تھینک یو سو مچ جی، یہ آپ نے ہمیں اعزاز بخشا ہے جی۔ علی عباس صاحب، آج کل بہت سارے کیسز، کیونکہ ہمارا ٹرینر آف پاکستان پہ ہم مختلف ٹرینرز کے ساتھ، ریسرچرز کے ساتھ ملتے ہیں جی، تو ایک کیس بڑا کامن رپورٹ ہو رہا ہے، اور وہ یہ کیس ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا سٹریس لیول بڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا رجحان نشے کی طرف جا رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ کہ ایسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے؟ اور پہلے تو میں ایک جملہ بولوں گا اس پہ کہ وہ محبت کی کمی ہے۔ اچھا، محبت کی کمی؟ محبت کی کمی ہے۔ آپ اگر بچپن میں جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں جب اس کو لوگ اٹھاتے ہیں، کم و بیش نہ وہ 50-60 کے قریب وہ کسز کرتے ہیں اس کو۔ جو بھی اٹھاتا ہے وہ اس کو گلے سے حق کرتا ہے اور کسز کرتا ہے۔ اب یہ ہیبٹ نا بچپن سے بچے کی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے، یہ کتنا اچھا بچہ ہے، ہر کوئی اس کو پکڑتا ہے، اس کو گود میں کھلاتا ہے، کس کرتا ہے، حق کرتا ہے۔ اب یہ اس کی ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے پیار کروانے کی۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، لوگ وہ چھوٹے بچے سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ وہ ہیزیٹیشن بھی ہو سکتی ہے، وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اب اس کو کیا کسز اور ہگز کرنے ہیں۔ اگر یہ کسز اور ہگز جاری رہیں ماں باپ کے درمیان بھی، بچے بھی آپس میں، بہن بھائی بھی، بھائی بھائی بھی آپس میں، اگر یہ کرتے رہیں گے نا تو یہ سلسلہ جو ہے نا وہ محبت کا جاری رہے گا۔ لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ سلسلہ آج سے پہلے اگر ہم 10 سال پیچھے چلے جائیں تو شاید جو پیرنٹل اپروچ ہے وہ ایسی ہی تھی جی۔ ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کو پیار ملتا ہے، جب دوسرا بچہ آتا ہے تو اس کی جگہ وہ بچہ لے لیتا ہے، اور عمومی طور پہ دیکھا گیا جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ لاڈلا ہوتا ہے، اس کی شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اینڈ تک سسٹین کرتا ہے اس کو۔ لیکن یہ جو رجحان ہے بچوں میں اس طرح کے سٹریس اور اس طرح کی جو نشے کی طرف چلے جانا، یہ کیسز جو ہے پچھلے 3 سالوں میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمیں اس کے سٹیٹس تو نہیں مل سکتے۔ ہائی کنزمپشن سوسائٹی بنا دیا گیا پاکستان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر برانڈز نہیں پہنیں گے نا آپ تو آپ کوئی قابل ذکر اور قابل عزت انسان نہیں ہوں گے۔ آپ کو یہ ایک باور کروایا گیا ہے کہ آپ نے بڑی گاڑی لینی ہے، آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اگر 10 مرلے کا گھر لے لیا ہے تو پھر اب آپ نے کنال میں شفٹ ہونا ہے۔ جب انسانوں کی خوشیاں جب مٹیریل میں رکھ دی گئی نا تو مٹیریل تو کوئی بھی انسان پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ مٹیریل کی سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ جو بھی چیز حاصل کریں 21 دن تک آپ کو اس کی ایکسائٹمنٹ رہتی ہے، اس کا مزہ آتا رہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ روٹین بن جاتی ہے آپ کی، اور آپ نیکسٹ لیول کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ ہیپینیس جو ہے وہ محبت میں، ریلیشنز میں اور استادوں کے ساتھ وقت گزارنے میں لگ جائے، علم حاصل کرنے میں لگ جائے، یہ اچیومنٹ، وہ بھی اچیومنٹ ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے نا وہ امپریس کرتا ہے، یہ اس کی ایک نیچر ہے، اس کی عادت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں چاہا جاؤں، اور جو چاہنے کا جذبہ ہے وہ چاہے جانے سے بڑا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں چاہا جاؤں۔ اب اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اب وہ پھر اپنی دوڑ اگر وہ مٹیریلسٹک اپروچ پہ لگائے گا تو وہ سٹریس کی طرف جائے گا، کیونکہ انسان شروع سے پلیئر سیکر ہے۔ بہت زیادہ دھوپ ہوگی تو وہ چھاؤں کی تلاش کرے گا، اگر اس کو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہوگی تو وہ دھوپ کی تلاش کرے گا۔ تو یہ ایک انسان کی ان بلٹ نیچر ہے کہ وہ جس بھی حالت میں ہوتا ہے اس حالت کو وہ انجوائے نہیں کر پا رہا ہوتا۔ وہ یا تو ماضی کے دکھ اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں یا وہ فیوچر کی فکریں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ اگر وہ آج ناؤ میں رہنا سیکھ لے تو میرے خیال سے یہ کافی حد تک اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی علی عباس صاحب۔ اب دیکھیں میٹیریلسٹک دنیا ہو گئی، اسٹوڈنٹ اس طرف جانا شروع ہو گیا۔ میرا سوال ایک اور آپ سے یہ ہے کہ تعلیمی ادارے اس میں کوئی رول پلے نہیں شاید کر رہے، کیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے؟ دیکھیں جب سب چیزیں مٹیریلسٹک ہوئی نا، میڈیکل سٹورز بھی مٹیریلسٹک ہو گئے، ہاسپٹلز بھی ہو گئے، تو پھر ایجوکیشن ادارہ بھی ہونا ہی تھا۔ وہ بھی تو وہی لوگ ہیں جو اسی سوسائٹی کے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کسی ایک ادارے کو ہٹ نہ کریں میرے خیال سے۔
اب ایک انفراسٹرکچر اس طرح کا بن گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کیپٹلسٹ اپروچ جو ہے وہ پوری دنیا میں لانا چاہتا ہے. بڑی سمپل سی وجہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری چیزیں بکیں, میرے برانڈز بکیں. ایران کے ساتھ کیا اختلاف ہے ان کا؟ ایران ان کی کسی بھی کمپنی کو انٹر نہیں ہونے دیتا, یہ سب سے بڑا اختلاف ہے. اب ان کو لگتا ہے یہ 12-15 کروڑ کا ایک ملک ہے جس میں ہمارے برانڈز بک سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں بیچنے دیتا, اس لیے یہ اختلاف ہے. اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ جو پوری دنیا ہے نا وہ کنزیومر بن جائے, انسانوں سے ہٹ کے وہ کنزیومر بن جائے. اگر آپ درس دیں گے, کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کسی بھی ٹی وی کمپین میں کسی نے درس دیا ہو کہ صبر و استقامت سے آپ زندگی گزاریں, آپ میانہ روی سے زندگی گزاریں, آپ کی زندگی میں سادگی ہونی چاہیے؟ کبھی کوئی نہیں دیتا. اگر آپ یہ درس دینا شروع کر دیں گے تو پروڈکٹس جو ہیں مٹیریل بکنا ختم ہو جائے گا. 10 ایسی پروڈکٹس ہیں جو پاکستان کے لوگوں نے نیو ایڈ کر لی ہیں اپنے گھروں میں. ڈرائر مشین ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. موبائل ہمارے گھروں میں نیا ایڈ ہوا. آپ جو وائی فائی کی مشین ہے وہ نئی ایڈ ہو گئی. اسی طرح آپ گنتے چلتے جائیں, اے سی پہلے نہیں ہوا کرتے تھے اتنے زیادہ لوگوں کے گھروں میں, اب اے سی بھی نیا ایڈ ہو گیا. کہ 10-12 نئی پروڈکٹس ایڈ ہونے سے کیا ہوا ہے؟ آپ کو زیادہ انکم چاہیے. جب زیادہ انکم چاہیے ان کو پورا کرنے کے لیے, تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ افراتفری کا شکار رہیں گے, کیونکہ اخراجات آپ کے زیادہ ہیں اور آپ کی جو وسائل ہیں وہ کم ہیں. اچھا, یہ جو وسائل اور اخراجات, ظاہری بات ہے والدین کے اوپر جب اتنا برڈن ہوتا ہے تو بچوں کو وہ سہولیات جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ظاہری بات دے نہیں رہے ہوتے. اچھا, وہ بچے اس سے فراغ پانے کے لیے آج کل ایک نیا ٹرینڈ جو کہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے, زندگی میں جب یہ چیزیں وہ حاصل نہیں کر سکتے, اچھی گاڑی, کوئی اچھی بائک یا اس طرح کی چیزیں, تو وہ اپنے آپ کو سپیریئر کرنے کے لیے ایک نیا راستہ اختیار کر رہے ہیں, وہ ہے نشہ. ہاں, وہ ایک اسکیپ ہے. ایکچولی وہ اچیومنٹ نہیں ہے. اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب سٹریس میں ہوں اور مجھے پریشانی ہے, مجھے ٹینشن ہے, تو میں جو ہے نا وہ سوٹیں لگانے شروع کر دوں. اچھا, وہ سوٹیں لگاتے لگاتے یہ اتنا زیادہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ پھیل چکا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا رجحان جو ہے وہ اب تعلیم کی طرف کم ہو گیا اور اس سٹیٹس کو مینٹین کرنے کی طرف زیادہ فوکس ہو گیا. سوال یہ کہ یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ یہ ہم نے انالائز کر لیا کہ یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے, یہ معاشرے میں یہ مسئلہ ہے. حل کیا ہے؟ حل موویز ہیں, حل سیاحت ہے, حل لوگوں کے گھروں میں بیٹھنا, کھانے کھانا, آپس میں گفتگو کرنا ہے, کسی موضوع پہ فلاسفیکل ڈسکشن کرنا ہے. دیکھیں انسان کا جو مائنڈ ہے نا یہ بڑی خطرناک مشین ہے. یہ جب تک کسی جگہ پہ انگیج نہیں ہوتا نا, آپ ان کو یہ باقی کاموں سے روک نہیں سکتے. جب آپ کا دماغ خالی ہوگا تب آپ کے اوپر نیگیٹو امپیکٹس, نیگیٹو خیالات آئیں گے. میں کہتا ہوں مصروف کریں اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹی میں, کسی نہ کسی تنظیم کا حصہ بن جائیں, کوئی والنٹیئر ورک کر لیں, کسی نہ کسی طرح سے آپ جتنے بھی پاکستان کے میوزیمز ہیں, پاکستان کے جو سیاحت کے جو مقامات ہیں اس کو دیکھنا شروع کر دیں. آپ کا مائنڈ اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا, تو آپ کا پھر دماغ اس طرف چلنا شروع ہو جائے گا. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے زیادہ ذمہ داری ریاست کو قبول کرنی پڑے گی, والدین کو, ادارے کو جو جس ادارے میں وہ پڑھ رہے ہیں, یا یہ طالب علم کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز سے نکلے؟ دیکھیں یہ ریاست کو بھول جائیں, بڑی مصروف ہے ریاست ہماری بڑے اور مسائل ہیں ان کے پاس حل کرنے کے لیے. پیرنٹس جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں, کیونکہ بیشتر پیرنٹس ابھی بھی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہیں. میرے خیال سے انڈیویجول کو رسپانسبلٹی اٹھانی چاہیے, کیونکہ خدا نے جب سوال کرنا ہے تو وہ انڈیویجول سے کرنا ہے. وہ سوال یہ نہیں ہوگا کہ ریاست نے تمہیں کیا دیا تھا, یا تمہارے پیرنٹس نے تمہیں کیا دیا تھا, یا سوسائٹی سے تم کیا لے کے آئے ہو. یاسر جنجوعہ سے سوال ہوگا, تو یاسر جنجوعہ نے ہی اس کی رسپانسبلٹی اٹھانی ہے اور رسپانسبلٹی اٹھا کے اس پہ ایکٹ شروع کرنا ہے. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی حد تک ہمیں ہماری ریاست کی ذمہ داری, میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ گراؤنڈز کریٹ نہیں ہو رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرف جانا چاہیے. سینما میں وہ سٹینڈرڈ موویز کا شاید نہیں مل رہا جو بچے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. گراؤنڈز کے حالات وہ نہیں ہیں کہ بچے جو ہے طالب علم ہیں اسپورٹس کی طرف جائیں. تو یہ ہونا بھی بہت ضروری ہے.
اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ وسائل اگر بچوں کو نہیں مل رہے تو وہ پھر کس طرح سے اس کو کریٹ کریں. یہ دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہم فلڈ لائٹ لگا کے رات کے ٹائم ساری رات کرکٹ کھیلا کرتے تھے, سڑکوں پہ کھیلتے تھے. دیکھیں میری بات سنیں جنجوعہ صاحب, جو آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں آپ ان کو تو یوٹیلائز کریں سب سے پہلے. ہاں, جو سینما میں کوئی مووی تو لگی ہوگی, نہیں تو کوئی پرانی ہوگی, آپ ایک گروپ آف پیپل بنائیں, آپ کوئی موٹیویشنل موویز کی کوئی لسٹ نکالیں, گھر پہ بیٹھ کے دیکھ لیں. 5-6 دوست ملیں, وہ گھر پہ بیٹھ کے دیکھ لیں, اس پہ ڈسکشن کریں. کہیں نہ کہیں لاہور میں تو خیر بہت زیادہ سیمینارز اور سیشنز اور مختلف فری موویز, آرٹ موویز, ایگزیبیشنز ہوتے رہتے ہیں. آپ نے صرف لکھنا ہے فری ایونٹس ان لاہور, آپ اس کو اٹینڈ کرنا شروع کر دیں, آپ کا مائنڈ اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا. یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ فری سیشن لکھ کے سرچ کریں, اور آپ کو بہت سارے سیشن, آپ لاہور میں تو یہ بہت کامن ہے, باقی شہروں میں بھی یہ سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے, تو آپ وہ سیشن اٹینڈ کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں آپ نے نا علی عباس صاحب ایک اور سجیشن دی, وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک اچھا مینٹور ڈھونڈیں, کسی استاد کے پاس جانا شروع کر دیں. تو آج کے اسٹوڈنٹ کی ایک اور بہت بڑی کمپلین, جی وہ کمپلین یہ ہے, یہ پارٹ آف دس سجیشن کہ وہ سیمینارز اٹینڈ کریں, کہ یہ جو مینٹور ہیں یہ اب ڈیجیٹلی تو اویلیبل ہیں, لیکن فزیکلی ان کے پاس جا کے بیٹھنا اور ٹائم لینا ہمارے لیے جیسا جنجوعہ صاحب, میں بالکل یہ مس پرسیپشن یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ 10-12 جو بہت زیادہ فیمس ہیں ان کو چھوڑ دیں. ہر کوئی کیا غلطی کرتا ہے, ہر کوئی غلطی یہ کرتا ہے کہ وہ برانڈ کے پیچھے جانا چاہتا ہے, اور برانڈ جو بن چکے ہیں, جو بہت فیمس ہو چکے ہیں, وہ مصروف ہیں ڈیفینیٹلی. آپ یہ دیکھیں کہ جن کی کوالٹی بہتر ہے آپ ان کو سرچ کریں, آپ ان کے پاس جانا شروع کر دیں, اور جو باقی 10 کو چھوڑ کے جو باقی نیچے ہیں, جتنی بھی لائن لگی ہوئی ہے, ان کے پاس بہت ٹائم ہے, اور یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آئے, ہم اپنا نالج کسی کو ڈلیور کریں, ہمارے ساتھ کوئی گفتگو کرے, ہمیں کوئی لیکچر پہ بلائے, ہمارے ساتھ کوئی گروپ ڈسکشن کرے آ کے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں, ایک کو کال کریں گے, دوسرے کو کال کریں گے, تیسرا آپ کی کال بھی اٹینڈ کرے گا. آپ کو بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. آپ کو بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے, اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ اس کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. دوسری بات, اس میں آپ اس کو تڑپ نظر آنی چاہیے آپ کے اندر علم کی, تو آپ کو ہر کوئی ٹائم دیتا ہے. میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, میں یہ شیئر کر رہا ہوں آپ سے اس لیے. اچھا جی, علی عباس صاحب کی اس بات سے میں اس لیے اتفاق کروں گا کہ میں نے سیکھنے کے لیے جس بھی ٹرینر کو, جس بھی استاد کو کبھی کال کیا ہے تو انہوں نے مجھے ضرور وقت دیا ہے, اور یہ اس چیز کا میں ایڈوکیٹ ہوں خود سے کہ آپ کو ٹائم لینا آنا چاہیے, اور آپ کے اندر تڑپ سچی ہونی چاہیے. جو صاحب ایک اور میں آپ کو علمی شخصیت کی بات بتاؤں, علمی شخصیت جو بھی ہوگا نا, اس کی اپنی زیادہ تڑپ ہوتی ہے اپنی بات اور اپنا علم دوسرے کو ٹرانسفر کرنے کی, ایز کمپیئر ٹو دا اسٹوڈنٹ. ہاں, یہ تلاش جو ہے آپ سب کے لیے اس چیزوں سے ہٹ کے میٹیریلسٹک تلاش کو ختم کر کے اس تلاش کی طرف ہمیں جانا چاہیے. بڑی خوبصورت باتیں کی مختصر وقت میں علی عباس صاحب نے, اور ان کا پیغام ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آیا کہ جن ایکٹیویٹیز میں آج کا اسٹوڈنٹ انوالو ہو گیا ہے اور سٹریس لے رہا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے وہ سیمینارز اٹینڈ کرے, اسپورٹس کی طرف چلے جائیں, اور کوئی استاد تلاش کریں, اور اس کو تلاش کرنے کی وضاحت اور طریقہ کار بھی ہم نے یہاں پہ بتا دی ہے. اگلے کسی پروگرام میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ, کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے علی عباس صاحب کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.